صدق اللہ العظیم۔ گفتگویں آپ نے سن لی ہیں، بالخصوص خطیب اسلام جانشین امام اہل سنت مناظر اہل سنت حضرت اقدس حضرت مولانا عبدالجبار حیدری صاحب، ان کی گفتگو کے بعد میری گفتگو ایسے ہے جیسے سورج کو چراغ دکھانا، لیکن میں ایک بات سمجھانا چاہ رہا ہوں صرف 5 منٹ میں۔ آپ میں سے کئی سارے لوگ ایسے بیٹھے ہوں گے اور وہ سوچ رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے یار ان کو پتہ نہیں کیا ہے کہ یہ گفتگو کوئی شروع کرتے ہیں توحید پہ گفتگو شروع کرتے ہیں تو گھما پھرا کے پھر صحابہ پہ لے آتے ہیں، یہ گفتگو سیرت النبی پہ شروع کرتے ہیں گھما پھرا کے پھر صحابہ پہ لے آتے ہیں، یہ گفتگو کوئی بھی شروع کرتے ہیں پھر صحابہ پہ لے آتے ہیں۔ بھئی انہیں ہے کیا؟ میں نے کہا صحابہ کے بغیر توحید مکمل نہیں ہے، صحابہ کے بغیر سیرت مکمل نہیں ہے، صحابہ کے بغیر شریعت مکمل نہیں ہے، صحابہ کے بغیر قرآن مکمل نہیں ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، 1400 سال پہلے تمہیں بدر کا میدان دکھاتا ہوں، بدر میں لے جاتا ہوں، تیرے اور میرے پیغمبر ساتھی یہ کوثر شافی یہ معاشر جانے جہاں محبوب خدا خیر الورا شمس الضحیٰ رحمت للعالمین راحت للعاشقین شفیع المذنبین کائنات کے مجسم مجسمہ کائنات خوبی کائنات دبدبہ کائنات روب کائنات اخلاق کے پیکر اخلاق بچے تخلیق کائنات آبرو کائنات بلندی کائنات ابو بکر و عمر عثمان و علی کے پیغمبر رقیہ زینب ام کلثوم فاطمہ کے ابا حسنین کے نانا بدر کے موقع پر سر سجدے میں رکھتے ہیں اور رب سے کہتے ہیں اللہ یہ 313 صحابہ تھے جو میں نے تیری رضا کی خاطر لا کر میدان میں کھڑے کر دیے ہیں، اللہ یہ میری پوری زندگی کی پوچھی یہ 313 صحابہ تھے جو لا کر تیرے میدان میں تیری رضا کی خاطر کھڑے کر دیے ہیں، اللہ ان کے پاس پہننے کو کپڑے نہیں ہیں، اللہ پہننے کو جوتے نہیں ہیں، اللہ یہ مفلس ہے، اللہ یہ غریب ہے، اللہ تلواریں نہیں ہے زیرے نہیں ہے، اللہ ڈھالے نہیں ہے، لیکن تیری رضا کی خاطر یہ میدان میں آ چکے ہیں، یہ بدر میں کود پڑے ہیں۔ اللہ اگر انہیں چاہتا ہے قرآن باقی رہے پھر انہیں بچا لیجئے، اگر تو چاہتا ہے توحید باقی رہے پھر انہیں بچا لیجئے، اگر تو چاہتا ہے شریعت باقی رہے پھر انہیں بچا لیجئے، اگر اللہ تو چاہتا ہے تیری توحید کے ڈنکے جنات میں گوشتے رہے پھر انہیں بچا لیجئے، اللہ اگر تو چاہتا ہے قل هو اللہ احد کے ڈنکے جنات میں گوشتے رہے پھر انہیں بچا لیجئے، اللہ اگر تو چاہتا ہے قل هو اللہ الذی کی سجائے جنات میں گوشتی رہے پھر 313 کو بچا لیجئے۔ رب نے کہا معبود سر کو اٹھا مکھڑا کو دکھا چہرہ کو دکھا، مایوس مت ہو گھبرا مت پریشان مت ہو، ان کو بچاؤں گا انہیں نہیں گواؤں گا، انہیں بچاؤں گا انہیں بچاؤں گا۔ اللہ کیسے بچاؤ گے کیا کرو گے؟ اللہ نے فرمایا انہیں بچا کر قرآن بچاؤں گا، انہیں بچا کر نظریہ بچاؤں گا، انہیں بچا کر توحید بچاؤں گا، انہیں بچا کر رسالت بچاؤں گا، انہیں بچا کر توحید بچاؤں گا، انہیں بچا کر صدائیں بچاؤں گا، انہیں بچا کر کلمہ بچاؤں گا، انہیں بچا کر نماز بچاؤں گا، انہیں بچا کر شریعت بچاؤں گا۔ اللہ کیسے بچاؤ گے کیا کرو گے؟ اللہ نے فرمایا جبرائیل کو بھیجوں گا۔ اللہ جبرائیل پہلے بھی آتا ہے، کبھی تورات لایا تھا، کبھی زبور لایا تھا، کبھی انجیل لایا تھا، کبھی صحیفے لایا تھا نا، اللہ کبھی نبیوں کے پاس آیا تھا کبھی رسولوں کے پاس آئے گا، آج کیسے آئے گا؟ اللہ نے فرمایا قرآن لے کر نہیں آئے گا، شریعت لے کر نہیں آئے گا، پیغام لے کر نہیں آئے گا، تلوار لے کر آئے گا، گھوڑے پر بیٹھ کر آئے گا، پگڑی پہن کر آئے گا۔ اللہ کیا کر دے گا؟ اللہ نے فرمایا دفاع صحابہ کر دے گا۔ کیا کرنے آئے گا بھائی؟ زور سے زور سے زور سے۔ آج لوگ ہمیں تانا دیتے ہیں کہ جذباتی ہیں، آخری بات، آج لوگ بڑا ہمیں تانا دیتے ہیں کہ جذباتی ہیں۔ آج کل ایک خطیب بھی اٹھا ہوا ہے اپنی سستی شہرت کے لیے، کہتا ہے یہ میرے بچوں کے بھی بچے ہیں، میں امیر عظیمت کا دور ہوں۔ میں نے کہا امیر عظیمت کے دور کا ہوگا، لیکن مجھے یہ بتا مشن پہ کون کھڑا ہے؟ مجھے یہ بتا امیر عظیمت کے عقیدے اور نظریے پر کون کھڑا ہے؟ ہوگا تو پرانا، تو میری قیادت پہ بات کرتا ہے، رب کعبہ کی قسم میں تجھے اپنے برابر کا نہیں سمجھتا۔ میری قیادت تو بڑی ہے نا، حق نواز پہ نظریے پہ چلنے والے تو بڑے ہیں نا، ان کا مقابلہ تو تیرے بس
بات نہیں ہے، میں تجھے اپنے مقابلے کا نہیں سمجھتا، وقت ہوتا میں بات کرتا۔ اللہ جبرائیل کیا کرنے آئے گا؟ کا دفاع صحابہ کرنے آئے گا۔ ایک جملہ کہہ دوں 1500 سال کے بعد اگر صحابہ کو دفاع کی ضرورت پڑی، یعنی 1500 سال پہلے بدر میں صحابہ کو دفاع کی ضرورت پڑی، اللہ نے جماعت جبرائیل کو بھیجا۔ کس کو بھائی؟ زور سے زور سے زور سے زور سے، پیچھے والے بھی زور سے۔ 1500 سال پہلے اگر صحابہ کو دفاع کی ضرورت پڑی، اللہ نے جماعت جبرائیل کو بھیجا، اور 1500 سال کے بعد اگر صحابہ کو دفاع کی ضرورت پڑی تو اللہ نے جماعت حق نواز کو بھیجا۔ کیا کرو گے؟ انشاءاللہ زور سے صحابہ کرو گے۔ آپ کے ضلع باولپور کے قاری عبد المجید نون صاحب تشریف فرمائے، ان کے دستے بازو بنو گے زور سے، ان کے ہاتھ میں ہاتھ دو گے، یونٹ شادی کرو گے، ڈر کے یا ڈر کے؟ زور سے زور سے۔ آج لوگ تمہیں کہتے ہیں یار یہ بڑے جذباتی ہیں، یہ فلاں ہو جاتا ہے، یہ ہو جاتا ہے، جان چلی جاتی ہے، بچے یتیم ہو جاتے ہیں، جسم کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ میں نے کہا ظالم یہ سب کچھ بتاتا ہے کہ جان کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، جان چلی جاتی ہے، خون نکل آتا ہے، پھر یہ کیوں نہیں بتاتا اگر اعظم طارق کو گولڈا موڑ پہ تڑپتا ہوا لاشا نظر آتا ہے تو استقبال کے لیے بھی عائشہ بھی آتی ہے؟ یہ کیوں نہیں بتاتا قبر میں بعد میں جاتے ہیں، خون سے خوشبوئیں پہلے آتی ہیں؟ یہ کیوں نہیں بتاتا ربے کا باقی قسم ہے تو تانے تھے تیری مرضی، جذباتی کہے تیری مرضی، فسادی کہے تیری مرضی، اگر دشمنان صحابہ کی گولیوں سے ہم پیچھے نہیں ہٹے، اگر دشمنان صحابہ کے جیلوں سے ہم پیچھے نہیں ہٹے، تشدد سے پیچھے نہیں ہٹے، ان کے ظلم سے پیچھے نہیں ہٹے، بچے یتیم کروا دیے پیچھے نہیں ہٹے، بیویوں کو بیوہ کروا کے، لیکن نظریے حق نواز کو نہیں چھوڑا تو تیرے تانوں سے بھی نظریے حق نواز نہیں چھوڑیں گے، تیرے جذباتی کہنے سے بھی نظریے حق نواز نہیں چھوڑیں گے، صحابہ کے دفاع سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، شہداء کے خون سے وعدہ کر لیا ہے، عزم کر لیا ہے، ارادہ کر لیا ہے، حق نواز تیرے خون سے وعدہ ہے، اے شہداء تمہارے خون سے یہ وعدہ ہے، عہد ہے، عزم ہے، جس طرح تم بھی کٹ گئے ہو، ذبح ہو گئے ہو، قبر کی پتالوں میں اتر گئے ہو، ہم بھی تمہاری طرح تمہارے نقشے قدم پہ کٹتے کٹ جائیں گے، مرتے مر جائیں گے، ذبح ہوتے ہو جائیں گے، لیکن ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ہر بستی دریا دریا، نگر نگر، شہر شہر صدا لگائیں گے، پیغام لگائیں گے، آواز لگائیں گے کہ جن کو بدر میں میرے پیغمبر سجدے میں مانگ رہے تھے اور کہہ رہے تھے اللہ دین بچانا ہے، انہیں بچا لیجئے، ان کے ترانے گاتے رہیں گے اور صدا لگاتے رہیں گے، صحابہ 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 صحابہ۔ ایسے نہیں ایسے نہیں ایسے نہیں ایسے نہیں، جس طرح میں نے چوتھے گھیر میں تقریر شروع کی، اب آپ کی تقریر شروع ہے۔ اسٹیج سے لے کر جو کھڑے ہوئے ہیں، جو بیٹھے ہوئے ہیں، جن کا یہ ایمان عقیدہ اور نظریہ ہے کہ حضور نے جو دعا مانگی تھی کہ اللہ اسلام بچانا ہے، دین بچانا ہے، نظریہ بچانا ہے، شریعت بچانی ہے، پھر انہیں بچا لیجئے۔ اللہ نے ان صحابہ کو بچا کے میرے پیغمبر کا پورا دین دے کے، میرے پیغمبر کے شاگرد بنا کے، تابعدار بنا کے، غلام بنا کے، پورا دین انہیں دے کے، پھر وہ مکہ سے نکلے، مدینہ سے نکلے، کستم دنیا سے ہوتے ہوئے افغانستان تک پہنچے، افغانستان کے پہاڑوں کو عبور کرتے کرتے کوئٹہ تک پہنچے، سکھر تک پہنچے، روڑی تک پہنچے، جھانگپور تک پہنچے، بھاولپور تک پہنچے، میرے پیغمبر کی ایک ایک ادا کو لے کر پھر کائنات کے ذرے ذرے تک پہنچے۔ وہ کون ہے؟ ایسے نہیں، دونوں ہاتھ فضا میں لہرائیے، ہاتھ فضا میں لہرا کے جن کو اللہ نے ہاتھ دیے، زبان دیے، دشمن کو جلا کے سینے میں ٹھنڈک ڈال کے صدا لگائیے، صحابہ 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 صحابہ
بروز معاشر ہر ایک بندے کا عشق صحابہ میں ٹیسٹ ہوگا. بروز معاشر ہر ایک بندے کا عشق صحابہ میں ٹیسٹ ہوگا. جو ملے گا زیادہ نمبر خدا کی نظروں میں بیسٹ ہوگا. منافقوں کو ملے گی سزا, دشمن صحابہ کا اریسٹ ہوگا. اس دن بھی دیکھنا یہ غلام صحابہ کا چیف گیسٹ ہوگا. تشریف رکھیں. ایک منٹ ادھر رک جائے. آپ کے شہر باولپور میں عظیم الشان فقید المثال تحفظ ختم نبوت دفاع صحابہ کانفرنس ہونے جا رہی ہے.